ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال کمثل حبۃ اس دانے کی سی ہے انبتت 7 سنابل جس سے 7 بالیاں اگیں فی کل سنبلۃ 100 حبہ اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے واللہ واسع علیم اور وہ اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ مقدس
اور بابرکت مہینہ جو ہے، اس میں ایک تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید سنتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور آئندہ لیلۃ القدر میں ہم قیام بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ جسے توفیق دے گا وہ اس مہینے میں اعتکاف میں بھی بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی ہوئی ہماری عبادات قبول فرمائے۔ اس مہینے میں لوگ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ خود سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں آپ ایسے خرچ کرتے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اور بعض اوقات آپ اس سے بھی زیادہ تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو آج کے اس جمعہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو کی جائے گی۔ دعا کریں کہ جو ہم سنے سنائیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ رب العزت کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے نا تو وہ 700 روپوں کے برابر ہوگا، اور اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اور پتہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، وہ کسی آدمی سے کہے کہ تو فلاں بندے کو 1000 روپیہ دے دے، میں تمہیں کل 7000 روپیہ دوں گا، تو فوراً وہ بندہ 1000 روپیہ دے دے گا کہ کل اس سے مجھے 7000 روپیہ مل جائے۔ اللہ رب العزت تو تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں خرچ کریں گے تو میں انہیں اور زیادہ دوں گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا حلال کمائی سے، حلال کمائی سے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے مال میں سے ان جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں اللہ کو خرچ کرنا پسند بھی ہے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس کی بڑی اہمیت بھی بیان کی ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اسلام کے معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت۔ اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ معاشی اسلام کے معاشی نظام کی عمارت انفاق فی سبیل اللہ پر کھڑی ہے تو بے جانا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں کئی ایک آیات ہیں اس میں اللہ نے ترغیب دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم اللہ بیع فی،
اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254۔ اسی طرح سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے قبل، ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقولا، پھر وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، قریب مدت تک، فاصدق، میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، جس وقت انسان کا مال بھی اپنا نہیں رہتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اس حالت میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش بھی ہو، اور تمہیں محتاجی کا اندیشہ بھی ہو کہ اگر میں نے مال دیا تو کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، محتاج نہ ہو جاؤں، تونگری کی طمع بھی ہو، اس حالت میں صدقہ دو۔ اور پھر فرمایا صدقہ دینے میں دیر نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دیر نہ کرو کہ روح حلق تک پہنچ جائے اور تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لیے ہے اور اتنا مال فلاں کو دے دینا، اس وقت وہ مال فلاں فلاں کا ہی ہو چکا ہے، تمہارا نہیں رہا۔ اب تو مال اولاد کا بن چکا ہے، جو تمہارے ورثاء ہیں اب وہ مال ان کا ہو چکا ہے، وہ تو تمہارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی تم مرو گے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے، اور انہیں اپنے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، اور جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس میں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تو اس کنویں کا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ابو طلحہ انصاری اور یہی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اپنے مال میں سے۔ اے اللہ کے نبی، یہ باغ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، پیارا بھی ہے، میں یہ سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جہاں مرضی اس کو خرچ کریں۔ باغ، اندازہ کریں، باغ، کھجوروں کا باغ، اور یہاں اتنے کروڑوں پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں انتہائی کنجوس، اپنے سارے معاملات حل کریں گے
خرچ کریں گے، بے دریغ خرچ کریں گے، لیکن جہاں دین کی باری آتی ہے، مساجد اور مدارس کی باری آتی ہے، تو وہاں پر خرچ کرنے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ان سے مطالبہ کر ہی دے نا تو آگے سے باتیں سناتے ہیں، لیکن اپنے خرچے کنٹرول نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں ہمارا ادارہ نا قرآن و سنت انسٹیٹیوٹ، تو 25 سال 26 سال سے یہ ادارہ قائم ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 25 سال پہلے سے 5,000 روپیہ دے رہے تھے اور آج بھی 5,000 ہی دے۔ تو کیا اداروں کے مساجد کے خرچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی بجلی اسی ریٹ پر آ رہی ہے؟ کیا مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا خرچہ وہی ہے جو آج سے 25 سال پہلے تھا؟ لیکن دین کے معاملے میں اپنے خرچے کنٹرول نہیں کریں گے، لیکن کٹ لگائیں گے، مسجد کا کٹ لگائیں گے، کٹ لگائیں گے، مدرسے کا کٹ لگائیں گے۔ یار حالات اچھے نہیں ہیں، وہ کٹ لگائیں، اپنے گھر کے خرچے میں کٹ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو بہت اچھی تجارت ہے، یہ نفع بخش تجارت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے، میرا یہ خیال ہے کہ تم اب اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا، چچا کے بھائیوں میں، چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ ہمارے یہاں شریک ہے نا جی، لیکن انہوں نے اپنا وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا، اور یہ اعلان کر کے، اگلی بات سننے والی ہے، یہ اعلان کر کے اپنے باغ کے اندر جاتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے ابھی باہر ہی ہیں کہ یہ باغ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب یہ میرا باغ نہیں ہے، بھی اندر باہر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، گھر بھی اسی باغ کے اندر تھا، اپنی بیوی کو، بچوں کو آواز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اندر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے کس کو بیچ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اور بیوی دیکھیں کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت، وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے تو بڑا نفع بخش جو ہے نا وہ کاروبار کیا ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی ہو تو کی کر دیتا ہے، تینوں اپنے بچے نظر نہیں آ رہا ہے، تو نے سارا باغ دے دیا۔ کتنی وہ نیک خواتین تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی نیک خواتین عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ اور دے گا۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں بدلے میں اور دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی قسم اٹھا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے نا، ایک کھجور، اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ میں مٹھی میں لے لیتا ہے، اور وہ کھجور جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، جس طرح تمہاری گھوڑی کا بچہ بڑھتا رہتا ہے، پرورش پاتا رہتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں وہ کھجور بڑھتی رہتی ہے، پرورش پاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ثواب کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ ایک کھجور۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے کر، آدھی کھجور اخلاص کے ساتھ اگر آدھی کھجور آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی، اس آدھی کھجور میں اللہ نے اتنی برکت رکھ دی ہے، اتنی خیر رکھ دی ہے کہ وہ آدھی کھجور آپ کے لیے جہنم کی آگ کے آگے رکاوٹ بن گئی۔ آدھی کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں،
ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقن خلفن، دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں دیتا ہے اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا روکتا ہے اس کے مال کو ضائع کرتے برباد کرتے۔ روز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حالات آپ نے سن رکھے ہیں، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب جہاد کرنے سے مال غنیمت آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو سنبھال کر نہیں رکھتے تھے، اسے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس احد پہاڑ سونے کا بن جائے میرے لیے، اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، احد پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا، 6 کلومیٹر لمبا، یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے میرے لیے، اور میں 3 دن نہیں گزرنے دوں گا وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، سوائے اتنا رکھوں گا جو میں نے کسی سے قرض لیا ہے قرض واپس لوٹانے کے۔ 3 دن کے اندر اندر حنین کی جنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے اندر بہت سارا مال آیا، اور صرف بکریاں اور بھیڑوں کی تعداد 2 پہاڑ، ان کے درمیان ایک وادی بری ہوئی ہے بکریوں کی اور بھیڑوں کی۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو جاؤں گا مگر میری شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جو جتنی بھی بھیڑیں اور بکریاں یہ ساری مجھے دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو ساری کی ساری لے جا۔ وہ ساری کی ساری بکریاں بھیڑیں 2 پہاڑوں کے درمیان اسے دے دی، اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے گاؤں جاتا ہے، اپنی بستی جا کر کہتا ہے اسلموا، او لوگوں مسلمان ہو جاؤ، فواللہ ان محمدا لا یعطی عطاء من لا یخاف الفقر، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں انہیں تو فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں ہے کہ میں اگر دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا، انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، اسلام قبول کر لو۔ اور گھر کے حالات کیسے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، مدینہ کے اندر قحط سالی ہے، معاشی بحران، لوگ بڑے پریشان ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جاتے ہیں، امیر المومنین حالات بڑے کٹھن ہو چکے ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، قحط سالی۔ فرمایا اللہ سے دعا کرو، اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا، شام تک مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ شام تک اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا، اور اللہ نے بندوبست کر دیا۔ شام ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ ملک شام سے 100 اونٹوں کا قافلہ، گندم سے بھرے ہوئے، اناج غلے سے بھرے ہوئے 100 اونٹ مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ پتا چلا، تاجروں کو پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 اونٹ غلے کے آ چکے ہیں، گندم کے آ چکے ہیں۔ وہ تاجر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون؟ کہنے لگے جی مدینہ کے تمام تاجر آپ کے پاس آئے ہیں، پتہ چلا آپ کے پاس غلہ ہے، وہ غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، وہ غلہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم پورے مدینہ کے اندر، منڈی کے اندر اس کو لے جائیں، اور جس کو جتنی ضرورت ہے وہ ہم سے خرید لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں کیا منافع دو گے؟ تاجر جو ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے نا جی، وہ تاجر
اس کے پیش نظر منافع ہوتا ہے، اپنی ذات ہوتی ہے کہ مجھے کتنا منافع ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کتنا منافع دو گے؟ کہنے لگے جی 20%، یعنی 100 پر 20 روپے دیں گے، ہر 100 روپے پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ کم ہے، مجھے زیادہ منافع چاہیے۔ وہ کہنے لگے جی 50% زیادہ منافع دیں گے۔ کہنے لگے یہ کم ہے۔ وہ کہنے لگے کتنا منافع چاہیے آپ؟ کہنے لگے کہ 100%، 100 پر 100، اتنا منافع چاہیے۔ کہنے لگے آپ اتنا زیادہ منافع کون دے گا؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس آفر ہے۔ وہ سارے تاجر واپس چلے گئے، اور تاریخی روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی پتا چلا، وہ بھی حضرت عثمان کے گھر پہنچے۔ حضرت عثمان نے کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین کیا منافع دیں گے؟ وہ کہنے لگے جی آپ تاجروں کو دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ مجھے 100% منافع چاہیے، آپ لے لیں۔ انہیں اتنا زیادہ منافع؟ عثمان لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تمہیں منافع کی پڑی ہے۔ کہنے لگے آپ نے دینا ہے منافع تو دے دیں، نہیں دینا تو جائیں، میرے پاس آفر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر حیران پریشان کہ عثمان کو آج کیا ہو گیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اسے منافع کی پڑی ہے۔ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں حضرت عثمان اپنے غلاموں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر مدینے کے چاروں کونوں کے اندر ہر جگہ پر جا کر اعلان کر دو عثمان کے گھر میں غلہ پڑا ہے، جس ضرورت مند کو جتنا چاہیے وہ آ کر لے جائے۔ میں نے منافع اپنے رب سے لینا ہے، میں نے منافع اپنے رب سے لینا ہے۔ جب ابو بکر صدیق کے کانوں میں یہ آواز پڑی، وہ کہتے ہیں واقعی عثمان کو اتنا منافع اللہ ہی دے سکتا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی منافع اتنا نہیں دے سکتا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جس دن عثمان نے یہ صدقہ کیا، اس رات کو میں سویا، رات مجھے خواب آئی، اور خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں؟ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کا لباس پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، نور کی چھڑی، آپ کے جوتے مبارک بھی نور کے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ کے نبی بڑا دل اداس ہے، آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اللہ نے ملاقات کروا دی۔ اے اللہ کے نبی آپ سے میں چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بڑی جلدی ہے؟ آپ فرماتے ہیں او مجھے بڑی جلدی ہے، مجھے پیچھے میرے رستے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج ابھی عثمان نے جو صدقہ کیا ہے نا، اللہ نے اس صدقے کو قبول کر کے جنت میں ایک حور سے ان کی شادی کا اعلان کر دیا ہے، مجھے اس شادی میں مدعو کیا ہے۔ کیا ان کو مال نہیں چاہیے تھا؟ کیا وہ سنبھال کر نہیں رکھ سکتے تھے؟ اور میرے بھائیوں وہ وقت آنے سے پہلے یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ کتنا مال! یہ ہندوستان، یہ انگلستان کے اندر ایک آدمی یہودی تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، اتنا مال کہ وہ حکومت برطانیہ اس سے قرض لیا کرتی تھی، اتنا مال تھا اس کے پاس۔ اور اس نے ایک اپنے گھر کے اندر بھی ایک بینک بنا رکھا تھا، اس میں اس کی تجوریاں تھی، مال، سونا، چاندی، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اس بینک کے اندر، اپنے گھر کے اندر وہ کمرے میں جا کر اپنے مال کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا کرتا تھا۔ اور وہ جو دروازہ تھا اس کا، وہ اس کی انگلیوں سے وہ کھلتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اندر گیا، مال کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب گھر والوں کو نہیں پتا تھا، اور اس کی انگلیوں سے وہ دروازہ کھلتا تھا، اور گھر والے یہ بھی جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا وہ اس کمرے میں ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک چلا جاتا ہے اور ہمیں کچھ بتائے بغیر چلا جاتا ہے۔ وہ اندر ہے، اور وہ کمرہ بھی ایسا تھا کہ باہر آواز نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اندر اس کے پاس لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، سونا چاندی پڑا ہوا ہے، اور وہ بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ آوازیں لگاتا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔
اس نے خون سے لکھا دیواروں پر، اتنے اربوں میرے پاس روپیہ ہے، سونا چاندی، لیکن میرے کسی کام کا نہیں، کوئی مجھ سے یہاں سے نکال کر یہ سب کچھ لے لے مجھ سے، مجھے روٹی دے دے، مجھے پانی دے دے۔ اور بیچارہ وہی کہتے کہتے مر گیا، اور کچھ عرصہ وقت گزر گیا، انہوں نے کہا آ نہیں رہا، پھر ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس کمرے میں ہو، اسے توڑا گیا تو اس کی لاش وہاں بدبو اس سے آ رہی تھی، وہ مال، اتنا مال، وہ سب کچھ ادھر ہی رہ گیا، خالی ہاتھ اسے جانا پڑا۔ ہم نے بھی خالی ہاتھ جانا ہے، یہ مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ دیکھیے گا یہ مال آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا، آپ کے مال کے اندر بھی اللہ برکتوں کا نزول کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔